پاکستان کے سابق سفیر اور سیاسی تجزیہ کار حسین حقانی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف جس امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگاتی رہی، اب اسی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے لابنگ پر 2 سے 3 لاکھ ڈالر سالانہ خرچ کر رہی ہے۔ امریکی لابنگ بزنس کا سالانہ حجم 4 بلین ڈالر ہے۔ اس کے سامنے یہ رقم تو کوئی وقت نہیں رکھتی، اس لیے نہیں لگتا کہ لابنگ سے امریکی پالیسی تبدیل کی جا سکتی ہے۔ ہاں، پارٹی اپنے حامیوں کی کچھ امیدیں بندھا کر انہیں مایوس ہونے سے بچا سکتی ہے کہ امریکی مداخلت ان کے محبوب قائد کو جیل سے رہا کرا سکتی ہے۔ امریکہ اب خطے میں پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی نہیں رہا، جس کی وجہ سے گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان میں پیش آنے والے سیاسی واقعات میں امریکہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا، اور اسے اب بھی کوئی کردار ادا کرنے میں ہرگز دلچسپی نہیں ہوگی۔ اپنی ایک کالم میں حسین حقانی کہتے ہیں کہ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان میں امریکی سفارتکار ڈونلڈ بلوم کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقات کی فوری مذمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کے داخلی معاملات میں امریکی مداخلت قرار دیا۔ لیکن جب صدر بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے 11 اراکین کانگریس نے خط لکھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر ہونے والی انکوائری تک اس کی سیکیورٹی امداد معطل کر دی جائے، تو پی ٹی آئی کی طرف سے اس قسم کا غسیلہ رد عمل دیکھنے میں نہ آیا۔ اس خط میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی زد میں آنے والوں میں عمران خان کا نام بطور خاص شامل ہے۔ در حقیقت امریکی سفارتکار ملک جہاں وہ تعینات ہیں کہ کسی اہم سیاسی شخصیت سے ملتا ہے، یا امریکی اراکین کانگریس کسی ملک میں انسانی حقوق کی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں کچھ بھی غیر معمولی بات نہیں۔ اقوام کے درمیان خارجہ تعلقات کے لیے سفارتکاروں کو ہر قسم کے سیاستدانوں اور عوامی شخصیات سے ملاقاتیں کرنا ہوتی ہیں۔ ڈونلڈ بلوم کی نواز شریف سے ملاقات سے امریکہ کی پاکستان کی سیاست میں کسی ترجیح کا اظہار نہیں ہوتا۔ جس طرح دیگر پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کسی کی حمایت کی سند نہ تھیں، مزید یہ کہ امریکی خارجہ پالیسی اراکین کانگریس کے خطوط نہیں بلکہ حکومت کی ایگزیکٹو برانچ میں صدر اور ان کی ٹیم چلاتی ہے۔ حسین حقانی کا کہنا ہے کہ 11 اراکین کانگریس کا خط ان کے خیالات کے اظہار سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اسے پالیسی یا بجٹ فیصلہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ پی ٹی آئی الزام لگاتی رہی ہے کہ امریکہ نے اس کے لیڈر عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، لیکن یہ امریکہ میں پبلک ریلیشن فرموں کے ذریعے اپنے حق میں لابنگ کراتی ہیں۔ مذکورہ خط پر جن اراکین کانگریس کے دستخط ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں کوئی علم رکھنے یا اس میں دلچسپی لینے کے لیے نہیں جانے جاتے، انہوں نے غالباً لابنگ کے زیر اثر دستخط کیے ہیں۔ گزشتہ برس سرکاری دستاویزات سے پتہ چلا کہ تحریک انصاف نے ایک لابنگ فرم کی خدمات $25,000 ماہانہ کے عوض حاصل کی تھیں۔ رواں برس مارچ میں تحریک انصاف کے امریکی حکومت اور میڈیا کے ساتھ روابط بحال کرانے کے لیے واشنگٹن سے تعلق رکھنے والی ایک فرم پرایا کنسلٹنٹس کے ساتھ اس کا معاہدہ منظر عام پر آیا۔ اراکین کانگریس کو عطیات اور ووٹوں کی مسلسل ضرورت رہتی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لابنگ کرنے والے انہیں ایسے معاملات پر بات کرنے پر قائل کر لیتے ہیں جو ان کے کلائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اراکین کانگریس جنہوں نے حالیہ دنوں میں سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کو تحریک انصاف کے اراکین اور رہنماؤں بشمول عمران کی گرفتاری کے بارے میں خط لکھا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ان کے انتخابی حلقوں میں یا تو پاکستانی نژاد امریکی ووٹر ہیں یا پھر انہیں کمیونٹی کی طرف سے مالی عطیات موصول ہوتے ہیں۔ سفارتکار بلوم کی نواز شریف سے ملاقات اور امریکی اراکین کانگریس کا خط پاکستانیوں کے لیے اہم اس لیے ہیں کیونکہ وہ سازش کی تھیوری پر یقین کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں ہونے والے اہم فیصلوں پر دراصل امریکہ کا کنٹرول ہے۔ تقریباً ہر بڑی پاکستانی سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی موقع پر سازشی تھیوری کو پھیلایا ہے۔ نتیجتاً پاکستان کے لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ وہ ملک کے پریشان کن سیاسی حالات میں امریکی اشارے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستانی سیاستدان امریکہ مخالف بیان بازی میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ نجی طور پر امریکیوں کو اپنے دوستانہ رویے کا یقین دلاتے ہیں۔ ہر سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ روابط میں عملیات پسندی کا مظاہرہ ہی حقیقت پسندی ہے۔ حسین حقانی کہتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور عالمی معاملات میں بے حد اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ یہ برسوں سے پاکستان کو سب سے زیادہ غیر ملکی امداد فراہم کرنے والا ملک رہا۔
یہ ہمارا ایک اہم سیکورٹی، شراکت دار اور پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے۔ اگر پاکستان کے رہنما چاہتے تو اپنے عوام کے سامنے بین الاقوامی معاملات کی پیچیدگیوں کی وضاحت کر سکتے تھے، لیکن وہ ایک جذباتی قوم کے جذبات سے کھیلنا آسان سمجھتے ہیں۔ سازشی نظریات کا شکار افراد اپنی بدحالی کے بیرونی اسباب تلاش کرنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ امریکہ مخالف بیان بازی، خود احتسابی اور پالیسی کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے سے بچنے کے لیے ایک افسوسناک لیکن مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اس وقت حقیقت کا سامنا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد پاکستان اب امریکی اقتصادی یا فوجی امداد کا بڑا وصول کنندہ نہیں رہا۔ افغانستان اور عسکریت پسندی کے بارے میں پاکستان کی پالیسیوں پر برسوں کے اختلاف کے نتیجے میں اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ نیز ایبٹ آباد میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے پائے جانے سے بھی پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات کو نقصان ہوا۔ امریکی اب دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے حجم اور باہمی طور پر طے شدہ سیکورٹی اور انٹیلیجنس تعاون کے تناسب سے پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں۔ پاکستان اب ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی نہیں رہا جیسا کہ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں تھا۔ کوئی سوویت مخالف جہاد نہیں ہو رہا جیسا کہ 1980 کی دہائی میں تھا، یا دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ جیسا کہ 2001 سے 2011 تک لڑی گئی، جس نے پاکستان کو فرنٹ لائن ریاست بنا دیا تھا۔ چین کو محدود کرنے کی حکمت عملی کے تحت اب امریکہ کا شراکت دار بھارت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔